بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کریں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو کس طرح تلاوت فرمایا اور یہ حکم فرمایا کہ قرآن پاک کو کس طرح تلاوت کیا جائے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وفد میں سے حلیف لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بن گئے اور دوسرے بنی مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خیمے میں اقامت دی۔ مسدد نے کہا کہ اوس بن حذیفہ اس وفد میں شامل تھے جو ثقیف کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد ہمارے ہاں روزانہ تشریف لاتے اور بات چیت کرتے۔ ابو سعید نے کہا آپ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے اور زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر زور دے کر کھڑے ہوتے کبھی دوسرے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اپنی قوم قریش کے ساتھ بیتے حالات بیان فرمایا کرتے۔ فرماتے ہم برابر نہ تھے بلکہ کمزور ناتواں تھے۔ مسدد کے الفاظ ہیں، مکے میں جب ہم مدینے آ گئے تو ہم میں اور ان میں لڑائی شروع ہو گئی، کبھی ہم ان پر غالب آتے کبھی وہ۔ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقررہ وقت پر آنے میں تاخیر کر دی تو ہم نے کہا آج رات آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں۔ فرمایا میرا ایک جز قرآن کا رہتا تھا، کی تلاوت مکمل کیے بغیر آنا پسند نہ کیا۔ اوس کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا کہ آپ لوگ قرآن کے حصے کس طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلا حصہ 3 سورتوں کا، بقرہ، آل عمران اور نساء، دوسرا حصہ 5 سورتوں کا، مائدہ سے برآ تک، تیسرا حصہ 7 سورتوں کا، یونس سے نحل تک، چوتھا حصہ 9 سورتوں کا، بنی اسرائیل سے فرقان تک، پانچواں حصہ 11 سورتوں کا، شعراء سے یاسین تک، چھٹا حصہ 13 سورتوں کا، صفات سے حجرات تک، اور ساتواں حصہ مفصل کا، قاف سے آخر تک۔ امام ابو داؤد نے کہا ابو سعید کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن 1 مہینے میں پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اسے 3 روز میں مکمل